السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک. اور ویڈیو اپلوڈ کرنے میں کافی تاخیر ہو گئی، لیکن کافی ساری مصروفیات تھی، تو اس وجہ سے میں آن ٹائم یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو میجر چیلنجز ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے، جو کہ اگلے 5-10 سال میں رہیں گے. جو چیلنجز ہمارے سامنے رہیں گے، جس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں اگر فورسی کر سکیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. وہ کیا کیا میجر چیلنجز ہوں گے. تو سب سے پہلے تو چیلنجز پہ آنے کے لیے ہمیں اپنی فارن پالیسی کے کچھ کور پرنسپلز جو ہیں وہ دیکھنے ہوں گے، کیونکہ جب آپ کے کچھ کور پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ کور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جب آپ ان کو اچیو کرتے ہیں تو تبھی ان کو اچیو کرنے میں آپ کے لیے مسائل ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا ہمارا جو کور آبجیکٹیو ہے فارن پالیسی کا، جس کو ہم نے ہر قیمت پہ اچیو کرنا ہوتا ہے، دیٹ از ہماری جو سورینٹی ہے، اقتدار اعلیٰ جو ہے ہماری قومی، اس کی حفاظت کرنا، ٹو پروٹیکٹ دا سورینٹی آف دا کنٹری. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہمارا کور آبجیکٹیو ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کا ہے کشمیر کے مسئلے کا ایک حل. وہ آپ کو چاہیے، کشمیر کے مسئلے کا حل. پھر ایک اور آپ کے پاس آبجیکٹیو اس وقت جو ہے، یا کور پرنسپل جو آپ کا ہے، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے جناب علی، افغانستان میں امن کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ایک اور جو آپ کے گائیڈنگ پرنسپلز کے اندر بھی موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے تمام جو آپ کے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے ہیں. ناؤ دس از آلسو ون آف دا کور پرنسپلز. ٹھیک ہے نا. اس پہ ہم بحث کریں گے. ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی سی نارمل ٹائم سے لمبی ہو جائے، بٹ سٹل اس پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اس کو سیف گارڈ کرنا. تو یہ آپ کے پاس ایک اور پرنسپل آ جاتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اکنامک گروتھ یا اکنامک ریلیشنز، آپ نے اکنامک گروتھ کرنی ہے تو آپ نے اکنامک ریلیشنز پھر اکنامک پاورز کے ساتھ بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ آپ کی ملک کے اندر اشد ضرورت ہے. وہ آپ کا ایک آبجیکٹیو ہے. اور پھر ایک خطے میں امن، یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہے. اب میں آتا ہوں یہ آبجیکٹیوز آپ کے ہیں، لیکن ان آبجیکٹیوز کو جو اچیو کرنے کے لیے آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ان کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتا ہوں. اور وہ رکاوٹیں بیسیکلی وہ ہمارے فارن پالیسی کے لیے چیلنجز رہیں گے. یہ جو دہائی شروع ہوئی ہے 2021 2020 یہ جب لیٹ سے 2029 تک یہ جب جائے گی، تو اگلے 10 سال یا جو 8-10 سال ہیں اس کے اندر کیا کیا چیلنجز ہمارے سامنے فورسیبل فیوچر میں جو نظر آ سکتے ہیں، وہ کیا کیا ہوں گے. دیکھیں، پہلی چیز تو ٹو پروٹیکٹ یور سورینٹی. اب آج کا دور وہ تو ہے نہیں کہ کوئی ملک دوسرے ملک پہ ڈائریکٹ اٹیک کر جاتا ہے اور اس کی سورینٹی ہڑپ کر جاتا ہے. اور پھر خصوصاً جو پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری ہے، تو اس کا تو پھر یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. چلو افغانستان اور عراق ٹائپ ممالک میں جن کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہیں تھی، وہ آلریڈی کرپلڈ تھے، وہاں پہ تو یہ ہو گیا تھا. لیکن اب وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس قسم کی سورینٹی پہ اٹیک کرنا. تو وہ تو آپ کا ایک مسئلہ جو ہے جس کو آپ اس فارم میں دیکھتے ہیں، وہ تو آپ کا ایک کائنڈ آف ریزالو ہو چکا ہے. یہ والا اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی اتنا بڑا تھریٹ آگے سے موجود نہیں ہے. بیکاز جو ریلیونٹ پاور ہے پاکستان کی، ریلیٹیو پاور جو پاکستان کی ہے، اس کے مطابق اگر دیکھیں تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ پھر اس قسم کی ہمت یا جرت نہیں کر پائے گا. ماضی میں ہو چکا ہے، لیکن اس کو پھر جواب بھی ماضی قریب کی بات بتا رہا ہوں. تو جیسے کہ انڈیا نے کیا تو فیبرری 27 2019 کو کیا، پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا. ٹھیک ہے، 2 دن بعد. تو فیبرری 27 تھی یا آئی ڈونٹ نو کہ کون سا، لیکن فیبرری 2019 میں انہوں نے کیا تھا انڈیا نے.
ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بھی دیا. تو وہ تو ایک ہی رائیول ہے آپ کا جو کہ یہ کر سکتا ہے، جو پوٹینشلی اس کے اندر پوٹینشیل ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو بھی آپ نے وہ بھی اس طریقے سے کھل کے نہیں آتا، بیکاز جو پاکستان کی اپنی کیپیبلٹی ہے وہ کیپیبلٹی اس کے اوپر بھاری پڑتی ہے. مطلب وہ اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ بڑی اس کو بھاری پے کرنی پڑے گی. جو بھی یہ وینچر کرے گا اس کے لیے یہ والا جو آپ کا اسپیکٹ ہے ٹو پروٹیکٹ دا سورینٹی، تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی میجر چیلنجز نہیں ہوں گے. انٹرنل ہمارے ایشوز چلتے رہتے ہیں، وہ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ اور ٹی ایل پی کے مابین جو لاہور میں کل پرسوں سے جو مسئلہ یتیم خانہ چوک پہ چل رہا ہے، اس ٹائپ کے ایشوز انٹرنلی آپ کے ملک کے اندر مستقل رہتے ہیں. کبھی ایک ایشو ہوتا ہے، کبھی دوسرا ایشو ہوتا ہے، لیکن ایکسٹرنل کوئی تھریٹ نہیں ہے. اور انٹرنلی آئی ہوپ کہ ہماری ریاستی ادارے اور ہمارے عوام کے اندر اتنا شعور موجود ہے کہ وہ انٹرنلی آپس میں جتنا بھی لڑے لیکن اس حد تک نہ جائیں جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جائے اور ملک اس کے ساتھ کمزور ہو جائے، بلکہ اپنے رائٹس کے لیے جتنی بھی اسٹرگلز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہر ایک بندے کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ بات ایک خاص حد تک جاتی ہے جس سے کہ ملک کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو پھر وہاں پہ تقریباً سبھی لوگ رک جاتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ کچھ عوام اگر کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یا ریاستی ادارے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آ کے ہر ایک بندہ کمپرومائز کر لیتا ہے اور ون ون سچویشن نکال کے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو سو دیٹ از وائی ایکسٹرنل تو نہیں ہے، انٹرنلی جو تھوڑے بہت ہوں گے تو وہ ریزالو ہو جائیں گے. اینڈ دیٹ از وائی ایم کوائٹ ہوپ فل اباؤٹ دس ٹی ایل پی فیاسکو، کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایمیکیبل سلوشن جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹی ایل پی والے اور حکومت جو ہے وہ اور ادارے یہ اس کا نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ مسئلہ یہاں سے زیادہ آگے نہیں بڑھے گا. دیٹ از وائی آئی ایم کوائٹ ہوپ فل، اور اللہ کرے کہ میری یہ ہوپ سچ ثابت ہو. اب دوسرا آپ کا جو ایشو ہے وہ بہت بڑا چیلنج آپ کے 1947 سے لے کے اب تک ہے، اور آگے بھی ان اے فورسیبل فیوچر وہ آپ کا چیلنج رہے گا. وہ ہے کشمیر ایشو. اب کشمیر ایشو کے اندر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک تو کشمیر کا آلریڈی ہمارا سملا ایگریمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ، جس میں کہ ہم بائی لیٹرلی اس کو ریزالو کریں گے. تو ملٹی لیٹرل سے تو ہم نکل آئے بائی لیٹرل پہ، لیکن انڈیا نے 2019 5 اگست کو آرٹیکل 370 کو ختم کر کے اور اس طرح 35A کو ختم کر کے کشمیر کو اپنے اندر ضم کر دیا، اور وہاں پہ نان کشمیریز کو پراپرٹی رائٹس اور یہ ساری چیزیں دے دی، جس سے کہ انڈیا اور پاکستان کے حالات مزید کشیدہ ہو گئے. پاکستان نے یہ سٹینس اٹھایا ہوا ہے کہ جب تک آرٹیکل 370 کو بحال نہیں کیا جائے گا اور 35A کو بحال نہیں کیا جائے گا، مطلب کشمیر کا وہ سٹیٹس انڈیا بحال نہیں کرتا، تب تک پاکستان انڈیا کے ساتھ بات نہیں کرے گا. یہ پاکستان کا ایک سٹیٹڈ آبجیکٹو ہے جو ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کشمیر کے مسئلے کے بعد. اب اس کے اندر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ انڈیا اس کو ان آرٹیکلز کو واپس نہیں کر رہا، وہ اس نے ہٹائے ہوئے تو اب اس کو واپس بحال نہیں کر رہا. ابھی تک یہ 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں، اگست میں اس کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے اس سال اگست میں 2021 کے اندر. تو انڈیا اس کو نہیں ریزولوشن کی طرف لے کے جا رہا. پاکستان کے لیے یہ ایک میجر چیلنج ہے کشمیر کے حوالے سے کہ اسلامی دنیا کے بھی بہت سارے ممالک، مڈل ایسٹرن کنٹریز کو آپ دیکھ لیں، ماں سوائے ٹرکی کے اور ملیشیا کے، شاید ان 2 ممالک کے علاوہ آپ دیکھ لیں پاکستان کے سٹانس کو کشمیر پہ مسلم ممالک بھی اب سپورٹ کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور OIC کا اجلاس تک اب تک نہیں بلایا جا سکا کشمیر کے ایشو پہ. تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا درد سر بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک ایشو ہے پاکستان کا، اور اس پہ مسلمان ممالک ہی پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ وہ جا کے انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ کشمیر کا جو ایشو ہے یہ پاکستان کے لیے اگلے 10 سال جو یہ ڈیکیڈ چل رہا ہے اس میں بھی رہے گا، اور شاید اس کے بعد بھی رہے گا، کیونکہ اس کا کوئی پیسفل سلوشن نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انڈیا جس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جا رہا ہے اور پاکستان جس طریقے سے بار بار انڈیا کے ہاتھوں
اس پہ دھوکہ کہا جاتا ہے اور بات چیت شروع کرتا ہے اور پھر کوئی واقعہ ہوتا ہے اور پھر انڈیا سارے کے سارے پروسیس کو ڈسرپٹ کر دیتا ہے کہ نہیں جی آپ نے یہ مسئلہ کر دیا، کوئی پریٹیکس بنا کے، کوئی بہانہ بنا کے وہ پورے کے پورے پروسیس کو انڈیا سبوٹاج کر دیتا ہے جو ڈائلاگ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس بار پاکستان نے کہا کہ ہم نے بات نہیں کرنی، اس میں آگے آؤں گا کہ یہ والی بات پاکستان کی کس حد تک پاکستان کے گلے پڑ سکتی ہے، لیکن کشمیر کا ایشو جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک میجر چیلنج ہوگا، ون آف دا میجر چیلنجز جو بھی آپ کے آگے 8-10 سال کا دور آ رہا ہے یا اس کے بعد، سو دس ول بی ون آف دا میجر چیلنجز فار پاکستان فار دا فارن پالیسی آف پاکستان۔ پھر ایک اور مسئلہ آ رہا ہے جناب علی افغانستان میں پیس کا۔ پاکستان اب جینونلی یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک پیس آ جائے، کیونکہ پاکستان اس وقت جس طریقے سے اکنامک ایکٹیویٹیز میں ریجنل ایکٹرز کے ساتھ انوالو ہو گیا ہے، چائنا اس میں ایک سائڈ پہ ہے، رشیا دوسرے سائڈ پہ ہے، ٹرکی ایک اور سائڈ پہ ہے، تو پاکستان کا یہ سی پیک 2028 یا 27 تک یہ فنکشنل ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، فل فنکشنل ہو جائے گا، تو پھر یہ صرف چائنا اور پاکستان کے بیچ میں تو روٹ نہیں رہنا چاہیے نا، پھر اس کو سینٹرل ایشیا کو بھی کنیکٹ کرنا ہوگا۔ اب اگر سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کیا جاتا ہے وایا واخان کاریڈور، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اتنا وائبل آپشن نہیں ہے، اتنا فیزیبل نہیں ہے، راستہ بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کیا جائے گا تو وہ افغانستان کے ذریعے سے کیا جائے گا، اور وہ آپ کے افغانستان کے اندر پیس ہوگا تو ہی سینٹرل ایشیا کنیکٹ ہوگا۔ ویسے بھی آپ کا نیبرنگ کنٹری ہے، اس کے اندر حالات خراب ہوں گے تو اس کے اثرات پاکستان پہ پڑتے ہیں، اور پھر افغانستان کے اندر جو میجر ایتھنک گروپ ہے پشتون، تو اس کا ٹلٹ بھی ہماری طرف ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی پشتون رہتے ہیں، اور جو باقی جو ازبک وغیرہ تاجک رہتے ہیں وہ کم تعداد میں ہیں، اور اگر ازبکستان اور تاجکستان کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے بھی تو وہ کمپیریٹیولی تعداد ان کی کافی کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے ساتھ افغانستان کے حالات کا پاکستان کے حالات پہ زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ افغان مہاجرین بھی رہتے ہیں، عرصے سے رہتے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہماری ایک کلوز کنیکٹیوٹی افغانستان کے ساتھ بن چکی ہے، تو افغانستان کے حالات جب خراب ہوتے ہیں تو ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اب پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر پیس کو لانے میں کارگر اپنے آپ کو ثابت کرے اور وہاں پہ پیس آ جائے۔ اب وہاں پہ پیس کے لیے ایشو کیا بن رہا ہے افغانستان کے اندر کہ آپ نے اگر فالو کر رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو آپ اور انٹرنیشنل نیوز کو آپ فالو کرتے ہیں، تو جو افغانستان اور جو طالبان اور امریکہ کے بیچ میں ڈیل ہوئی تھی 29 فروری 2020 کو، اس کے مطابق جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کرائی تھی، اس کے مطابق یہ تھا کہ افغانستان سے امریکی اور اس کے اتحادیوں کا انخلاء 1 مئی 2021 تک مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور افغانستان کے جو طالبان تھے انہوں نے انٹرا افغان ڈائلاگس کی طرف جانا تھا۔ اب جب جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا، پہلے تو وہ انہوں نے ریویو میں ڈال دیا، ریویو کے بعد اب وہ پچھلے دنوں کی بات ہے، 2-4 دن پرانی بات ہے، کہ جو بائیڈن نے اناؤنس کیا، ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن جو بائیڈن نے کہا کہ جب ہم 1 مئی سے انخلاء شروع کریں گے اور 11 ستمبر تک سمبولکلی، کیونکہ 11 ستمبر 2001 کو ہوا تھا، تو 11 ستمبر 2021 کو 20 سال مکمل ہو جائیں گے، تو ہم 11 ستمبر تک اپنا انخلاء کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب افغانستان کے اندر پاکستان پیس لانا بھی چاہتا ہے، امریکہ پاکستان کو کہتا ہے کہ اب آپ طالبان کو راضی کریں، طالبان نے کہا کہ ہم 1 مئی کے بعد کوئی گارنٹی نہیں دیتے، اور جو ٹاکس ہوں گی ٹرکی کے اندر اس میں بھی ہم شامل نہیں ہوتے، تو آپ طالبان کو راضی کریں۔ پاکستان نے، میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، ابھی ریسنٹلی آج صبح میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، تو پاکستان نے شاید امریکہ کو کہہ دیا کہ طالبان کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، ان کو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہماری ہر ایک ریکویسٹ کو مانیں۔ ان ادر ورڈز، پاکستان نے امریکہ کو کہہ دیا کہ ہم شاید آپ کے لیے مزید مہلت طالبان سے نہ لے پائیں۔ تو یہ جو پیس کو اسٹیبلش کرنا نہ صرف پاکستان کے مفاد میں ہے، بلکہ یہ امریکہ کے بھی مفاد میں وہاں پہ ہے کہ امریکہ پہ اٹیک نہ ہو، اس لیے وہ پاکستان کو پریشرائز کر رہا ہے۔ لیکن اس کے سامنے چیلنجز یہ ہیں کہ وہ تمام ایکٹرز جو نہیں چاہتے کہ امریکہ افغانستان سے نکلے، جس میں انڈیا ایکسپلورر کا رول پلے کر رہا ہے، یا پھر افغانستان کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ بھی ایک رول اس میں ایسا پلے کر رہی ہے کہ کیونکہ اگر اس وقت امریکہ جائے گا تو طالبان اس کو افغانستان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گے، تو وہ اس کے لیے شاید فیزیبل نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ نے کل شاید دیکھا ہے کہ افغانستان کے جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ اگر افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ
پاکستان کے حالات خراب کریں گے. مطلب یہ ایک تھریٹ ہے آپ کے لیے ایک قسم سے افغانستان کے اندر, اور یہ ڈیفینیٹلی انڈیا کی ایما پہ یہ بیان دیا گیا ہے. تو یہ جو آپ کے لیے ایک چیلنج رہے گا افغانستان کا, یہ پیس یہ اتنا آسان مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر امریکہ چلو 1 مئی سے نہیں 11 ستمبر سے ہی نکل جائے, اس کے بعد بھی افغانستان کے اندر کے جو حالات ہوں گے وہ اس طریقے سے نہیں ہوں گے کہ یہاں پہ ایک وائبل پیس آ سکے, جو کہ پاکستان کو بہت زیادہ اس میں ایفرٹس کرنی پڑیں گی. ریجنل پاورز کو ملانا پڑے گا, طالبان کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا, اور جو افغانستان کے اندر اور فیکشنز ہوں گے جو طالبان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے, پاور سٹرگل جو کر رہے ہوں گے, سٹرگل فار پاور جو کر رہے ہوں گے, ان کو بھی ساتھ میں ملا کے اور افغانوں کے اندر ایک کنسنسس سے کوئی چیز ڈیولپ کرنا, تبھی جا کے افغانستان کے اندر پیس اسٹیبلش ہوگا. وہ والا پیس افغانستان کے اندر لانا ایک بہت ہی تھکا دینے والا ایک عمل ہوگا جو کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کرے, لیکن یہ دس ول بی اے چیلنج فار پاکستان یہ کرنا. اور یہ چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے آگے 8-10 سال چلتا رہے گا. یہ اتنی جلدی آپ سے یہ بڑا سمپلیفائی کر کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بس افغانستان سے امریکہ چلا گیا امن نہیں, یہ اس طرح نہیں ہے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. پاکستان اور پاکستانی اداروں کو اس کا پتہ ہے کہ کتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اور بڑا پھونک کے یہاں پہ قدم رکھنا پڑے گا. تو یہ آپ کو آگے 8-10 سال میں یہ کام کرنا پڑے گا. یہ پیس کے لیے یہ ایفرٹ جو ہیں یہ کرنی پڑیں گی, اور اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ افغانستان جو ہے وہ وائبل پیس کی طرف جائے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کیونکہ اس میں اگر افغانستان وائبل پیس کی طرف جاتا ہے تو وہ سنٹرل ایشیا کا ٹریڈ بھی کھل جاتا ہے, اس میں رشیا بھی اس میں فائدے اٹھاتا ہے پھر, اور چین کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور ریجن کا فائدہ ہوتا ہے, جو کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. تو اگر افغانستان کے اندر تھوڑا بہت امریکہ یہاں سے چلا بھی جاتا ہے, تو ابھی ریسنٹلی امریکن ایڈمنسٹریشن نے, پینٹاگون نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اپنی جو مختلف اڈے ہیں, جنگی اڈے جو ہمارے ہیں, وہ پھر ہم سنٹرل ایشین کنٹریز کے اندر شفٹ کریں گے افغانستان سے نکلنے میں. مطلب وہ اس ریجن سے نکلنے والے نہیں ہیں. تو پھر اس کے اندر ایک کمزور ریجن افغانستان ہی ہوگا, امریکہ وہاں پہ ہوگا نہیں, لیکن وہ کسی دوسرے ایکٹر کے ذریعے سے افغانستان کے اندر حالات کو ایسے رکھے گا کہ جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز پوری طرح یہاں پہ نہ چل سکے. اور چائنا کا جو بینیفٹ جو چاہ رہا ہے کولڈ وار کے ایک بڑے پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں, تو وہ پھر اس کو جو نیو کولڈ وار ہے اس کے بڑے اس میں آپ دیکھیں امریکہ اور چین کے بیچ میں, تو پھر وہ اس کو چین کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہ رہا ہوگا. اس وجہ سے افغانستانی وہاں پہ ایک ایسا ویک سپاٹ ہے ریجن کے اندر جس کے اندر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک ایسا گرے ایریا ہے, کیونکہ وار ٹون کنٹری ہے, وہاں پہ کوئی سٹرکچر ہے نہیں, وہاں پہ آپ کچھ بھی کر جائیں تو آپ کوئی اسٹیٹ سٹرکچر وہاں پہ موجود نہیں ہے, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو سنبھالنا. اور اس کا پھر فائدہ اٹھائیں گے اسپائلرز, جس میں امریکہ ہوگا, جس میں انڈیا ہوگا, اور جس میں کچھ وہ ایلیمنٹس افغانستان کے اندر ہوں گے جو کہ اس وقت کی جو افغانستان کے اندر کے حالات ہیں آج کے, اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ حالات ان کے فائدے میں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر وہ لوگ ہوں گے, پھر ان تمام کے ساتھ نبرد آزما ہونا جو ہے دیٹ وڈ بی اے چیلنج فار پاکستان. اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا, کیونکہ ویڈیو کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کے بعد کے جو چیلنجز ہیں اس پہ 1 بائی 1 پھر بات کریں گے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.